بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم یتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم۔ اللہ کریم کو یہ بات پسند ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہر بات کی آپ پر وضاحت کر دی جائے، مومنین کو ہر فعل کی خوبی اور خامی سے مطلع فرما دیا جائے۔ خوبی اور خامی کا تعلق اللہ کریم کی پسند و ناپسند پر ہے۔ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ خوبی ہی خوبی ہے، اور جو بات اللہ کریم کو پسند نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کریم اپنی مخلوق پر حد سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، اور وہی چیزیں اللہ کریم نے پسند فرمائی ہیں جو مخلوق کے حق میں بھی بہتر ہیں۔ پیچھے بات چل رہی تھی نکاح کی، ازواج کی، محرمات کی، تو فرمایا یہ قوانین یا ضابطے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تمہیں کسی تکلیف میں یا مصیبت میں مبتلا کیا جائے۔ دنیا میں جتنے فسادات ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ مرد اور عورت کے تعلقات کا ہے۔ جہاں ان میں ذرا سی خرابی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں اجڑ جاتی ہیں۔ بلکہ ایک مغربی محقق کا قول ہے کہ قوموں کا سفینہ خواتین کے ہاتھوں شراب کے مٹکے میں ڈوب گیا۔ جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے بارے جو اظہار رائے اس نے کیا، اس کا خیال ہے کہ قوموں کا سفینہ عورتوں کے ہاتھوں شراب کے مٹکے میں ڈوب گیا۔ یعنی جب بے راہ-روی آتی ہے تو اس کے ساتھ پھر نشہ آور چیزیں آتی ہیں اور یوں قومیں تباہی کی طرف چل نکلتی ہیں۔ لہذا اللہ کریم نے ان تعلقات کو جو خواتین اور مردوں کے ہیں یا مرد عورت کے ہیں انہیں ایک ایسا خوبصورت اور حسین موڑ دیا اور ایسا خوبصورت بنایا کہ اگر شرعی طریقے پر عمل کیا جائے تو بجائے جھگڑوں کے خاندانوں میں قربت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، قبائل اور خاندان ایک دوسرے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تقسیم ملک سے پہلے ایک رسالہ دہلی سے آیا کرتا تھا، اس میں ایک ہندو کا مضمون تھا، غالباً اس کا ٹائٹل تھا پیغمبر اسلام کی شادیاں۔
اس ہندو نے اپنی رائے میں ازواج مطہرات کے قبائل اور ان کے ساتھ مسلمان ہونے والوں کی تعداد اور اس سے ترویج اسلام میں جو نتائج برآمد ہوئے وہ سارے اس ہندو نے گنوائے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم شباب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور 50 برس کی عمر عزیز تک انہی سے ایک ہی خاتون سے نباہ کیا، اور جب ان کا وصال ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر نکاح فرمایا کہ گھر کی دیکھ بھال والا کوئی نہیں تھا۔ اس میں بھی بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 16 برس تھی، جسے عربی میں 17 کہتے ہیں۔ کہیں کسی نے جان بوجھ کر وہ اشرہ گرا دیا یا غلطی سے کسی سے رہ گیا تو بعد میں آنے والے سارے اسے 6 سال لکھتے رہے۔ درایتاً بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال سے کوئی دیکھ بھال والا نہیں رہا تھا اور یتیم بچیاں رہ گئی تھیں چھوٹی چھوٹی، تو ایک 6 سال کی بچی خود کو کیا سنبھالے گی اور انہیں کیا سنبھالے گی کہ اس کا نکاح حضور سے کر دیا جائے اور اس لیے کیا جائے کہ یہ گھر سنبھالے گی۔ آپ کی عمر اس وقت 16 برس کی تھی اور 18 برس کی عمر میں مدینہ منورہ رخصتی ہوئی۔ اس کے بعد جتنے نکاح حضور نے فرمائے ان سب کے بارے اس غیر مسلم مورخ کی رائے بھی یہ تھی، اور یہ تاریخی حقیقت بھی ہے، کہ قبائل کے قبائل اسلام سے روشناس ہوئے اور ترویج اسلام کا ایک بہت بڑا اور اسلام کو قوت دینے کا ایک بہت بڑا سبب بنا۔ اسی طرح عامۃ المومنین میں جو سلسلہ نکاح کا شریعت نے مقرر فرمایا، آپ اس کے نتائج دیکھ لیں۔ جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے وہاں آپ دیکھ لیں کہ اس کی بنیاد میں شریعت سے زیادہ کسی دنیاوی عمل کا دخل ہوگا۔ جہاں شادیاں کرنے کے بعد خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ کہیں ہم رشتہ دیتے ہیں اس لالچ پر کہ یہ امیر لوگ ہیں، بختور لوگ ہیں، ان کے پاس مال زیادہ ہے یا ان کے بیٹے کا عہدہ بڑا ہے، تو وہ رشتہ شرعی بنیادوں پر اور شرعی اصولوں پر نہیں ہوتا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں ہے کہ رشتہ کرتے وقت آپ سب سے پہلے بچوں کا دین دیکھیں۔ آپ بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو بہو کے لیے دیکھیں کہ وہ دیندار کیسی ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو داماد کے لیے پہلے دیکھیں کہ دین کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اور اس کے بعد اس کے دنیا کی بھی فکر کریں۔ بہو ہے تو وہ دنیاوی امور میں کس قدر واقفیت رکھتی ہے، بیٹا ہے تو وہ روزگار کے لائق ہے، روزی کما رہا ہے۔ یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن پیسے کو یا عہدے کو بنیاد بنا کر جو تعلقات استوار کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ توقعات ایسی ہوتی ہیں جو وقت آنے پر پوری نہیں ہوتی، اور یوں وہ رشتے بگڑتے ہیں۔ جہاں شریعت مطہرہ کا لحاظ رکھا جائے وہاں پھر اگر شکر رنجی پیدا ہو جائے تو چونکہ دونوں خاندان شریعت کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں، اگر علادگی بھی ہو تو اس کا بھی شرعی طریقہ موجود ہے جس میں دشمنی نہیں بنتی، آرام سے علادگی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو قوانین ہیں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ کریم یہ پسند فرماتے ہیں کہ تم پر ہر چیز واضح کر دی جائے، اس کی بھلائی اور برائی بتا دی جائے، اس کے نتائج کا تعین کر دیا جائے، اور تم سے پہلے جو قومیں گزریں ان کے احوال سے بھی تمہیں مطلع کر دیا جائے کہ جنہوں نے اتباع شریعت کیا انہیں کیا نتائج ملے۔
اور جنہوں نے شریعت کا اتباع نہیں کیا، انبیاء کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کی، انہیں کیا نتیجے بھگتنے پڑے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ کریم کو تو یہ بات پسند ہے کہ وہ تم پر کرم فرمائے اور تم سے لغزش بھی ہو جائے تو تمہیں توبہ کی توفیق ہو اور وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، بہت محدود، بہت کم علم ہے انسان کے پاس، اور وہ خالق کائنات ہر ذرے کی خاصیت اور اس کی حکمت سے واقف ہے۔ وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کام کو کس طرح سے کرنا چاہیے، اور وہ حکیم ہے، دانا تر ہے، اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، اس لیے اس نے تمہیں یہ اصول و قوانین بتا دیے۔ تاریخی اعتبار سے جب مورخین جائزہ لیتے ہیں اقوام عالم کا تو معلوم تاریخ انسانی میں 16 یا 17 قومیں ایسی ہیں جو سربراہ قوموں کی فہرست میں مورخ شامل کرتے ہیں، جن قوموں کی ایک تہذیب ہے، وہ قومیں جنہوں نے اپنا رہن سہن زندگی کے اصول ایسے بنائے جسے تہذیب کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا، جن کے قواعد و اصول پر کثرت سے لوگوں نے عمل کیا، یعنی وہ ایک تہذیب کہلائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تہذیبیں ختم بھی ہوتی گئیں، بنتی بھی گئیں۔ آج کی ہم بات کریں تو آج ہمارے پاس دنیا میں صرف 2 تہذیبیں ہیں۔ وہ جو 16-17 تھیں تقریباً ساری نابود ہو چکی ہیں۔ ان 2 میں ایک تہذیب ہے اسلام، جو روز اول سے آج تک قائم و دائم ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، نہ ممکن ہے۔ بنیادی اور طے شدہ طریقے اور اصول ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، کتاب اللہ میں موجود ہیں اور اس تشریح میں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرمائی، عملاً فرمائی، قولاً فرمائی۔ جو تشریح حضور نے فرمائی اس میں وہ سارے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، نئی کتاب نہیں آئے گی، نئی نبوت نہیں ہوگی، ان میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ دوسری تہذیب، مختلف تہذیبوں کے ملنے سے ایک نئی تہذیب وجود میں آئی جسے آج ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ جتنی تہذیبیں تھیں، تاریخی اعتبار سے ان تہذیبوں کو مغربی تہذیب نے اپنے اندر سمو لی۔ اب آپ دنیا پہ پھر کر دیکھیں، لباس میں، حلیے میں، بول چال میں، کھانے پینے میں، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی تہذیب کی۔ جن چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے یہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور تصنیف مقدمہ میں یہ بات زیر بحث لائی ہے کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی تہذیب کے طریقے آپ اپنانا شروع کر دیں، لباس میں، بود و باش میں، کھانے پینے میں، بول چال میں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ اپنا لیتے ہیں ان کی تو آپ برائی کر ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ نے خود اپنائی ہوئی ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں جو خرابیاں اور جو برائیاں ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر کے اسی کا حصہ بن جائیں۔ اور یہی مضمون جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی میں ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، اس کے طور طریقے اپنائے،
وہ روز حشر اسی کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ جن جیسا وہ ہوگا، جن جیسی اس کی سوچ ہوگی، جن جیسا اس کا کردار ہوگا، جن لوگوں جیسا اس کا حلیہ ہوگا، انہی لوگوں میں اس کا حشر کیا جائے گا۔ آج ہمیں ایک حقیقت ہے جو تسلیم بھی ہم نے کی ہوئی ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم قوم من حیث قوم مسلمان ہیں، اور جو چاہتا ہے ان پر چڑھ دوڑتا ہے، جب چاہتا ہے ان کا خون بہا دیتا ہے۔ خون انسان بلکہ خون مسلم آج پانی سے بھی ارزاں ہو گیا۔ کسی کا ایک مصرع تھا کہ خون انسان آج پانی سے بھی ارزاں ہو گیا، تو اس میں اب یہ تبدیلی اگر کر دی جائے کہ خون مسلم آج پانی سے بھی ارزاں ہو گیا، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی کام ہمارا ایسا ہے جس کے نتیجے میں ہم رحمت باری سے محروم ہو کر غضب الہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جماعت مومنین یا ملت اسلامیہ پر کفار کا غلبہ ہو یا ان میں کفار میں ظلم کرنے کی طاقت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں سے کوئی کڑی ہم نے چھوڑ دی ہے، کوئی بات ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ اسے اگر ہم دیکھیں تو اگلے دن ایک تجزیہ گیلپ سروے والوں کا آیا ہوا تھا۔ وہ بین الاقوامی ایک ہے، گیلپ سروے والے ایک تنظیم ہے، اور مختلف موضوعات پر وہ سروے کا ان کا ایک بین الاقوامی سروے آیا ہوا تھا مسلم ریاستوں کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام مسلم ریاستوں میں جتنے لوگ ہیں، عوام جتنے ہیں، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا طریق جو ہے حکمرانی وہ اسلام کے مطابق ہو اور ہمارے ملک میں اسلام نافذ کیا جائے۔ لیکن ہر اسلامی ملک کے حکمران مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، وہ مغربی تہذیب میں پیدا ہوتے ہیں، مغربی تہذیب میں پڑھتے ہیں، مغربی تہذیب سمیت حکومت میں آتے ہیں، اور مغربی تہذیب کو رواج دینے کے لیے اپنی ساری کوششیں صرف کر دیتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ گیلپ سروے والوں کی بات۔ یعنی اب اگر آپ پاکستان کو ہی لیں تو ایک طبقہ برسر اقتدار ہے جو میرے اندازے کے مطابق، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرے اندازے کے مطابق 2% سے کم ہے، زیادہ نہیں۔ یعنی ملک کے 2% ایسے لوگ ہیں جو ایوان سلطنت پر قابض ہیں، بیٹھے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، وہ جاتا ہے پھر وہی آ جاتا ہے، انہی خاندانوں کی، انہی لوگوں کی باریاں بنی ہوئی ہیں، اور 16 کروڑ لوگ ان کے غلام ہیں، مزارع ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، یا جو بھی آپ سمجھ لیں، مجبور ہیں کہ ان کے اشاروں پر ناچتے رہیں۔ وہ 2% جو ہیں ان کا جینا مرنا، ان کا سوچنا، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا لباس، ان کی رہائش گاہیں، ان کا کھانا پینا، سب کچھ مغربی ہے۔ بظاہر تو یہ معمولی سی بات ہے جی، ہم نے السلام علیکم کہنے کی بجائے ہیلو کہہ دیا، اور اب تو ایک نیا طریقہ آ گیا، اور میرا تو دن بھر ٹیلی فون پر یہی جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ جس کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے ہیلو السلام علیکم، مجھے بڑی چڑ ہوتی ہے، میں پھر پہلے اسی بات کو پکڑ لیتا ہوں کہ بھی آج تک تو یہ السلام علیکم رہا اور قیامت تک یہی رہے گا، یہ ہیلو السلام علیکم کہاں سے آ گیا؟ اور انگریزی میں تو ہیل جہنم کو کہتے ہیں، دوزخ کا ترجمہ انگریزی میں ہیل ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بلانے کا کون سا انداز ہے، ہیل او، کیا یہ اس طرح بلاتے ہیں کسی کو کوئی دوزخی؟ لیکن یہ ان کا معاملہ ہے، تاریخ تہذیب مغرب کی بات ہے، وہ جانے، ان کا انداز جانے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم میں سے ہر آدمی، ایک عام آدمی بھی
السلام علیکم کہنے سے پہلے بھی ٹیلی فون پر تو خصوصاً کہیں گے ہیلو السلام علیکم. یہ کیا ہیلو السلام علیکم؟ کیا یہ تہذیب ہمارے اعضاء و جوارے میں اتنی رچ بس گئی؟ اسی طرح سے آپ ادیبوں، دانشوروں، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں، آپ خبریں سنیں، آپ محسوس کریں گے کہ ہم آدھے الفاظ ہندی زبان کے بولتے ہیں. ہندوستان کے ڈرامے، ہندوستان کی فلمیں دیکھتے دیکھتے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی آدھے الفاظ جو ہے یا کم از کم کچھ نہ کچھ الفاظ ہندی کے لے لیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لباس جو اپنی بچیوں کا ہندو ڈراموں میں دکھاتے ہیں آپ کو اپنے کالجوں میں بھی نظر آتا ہے. ہماری بچیاں بھی بازو ننگے کر کے اور ایک بنیان نما ٹکڑا لٹکا کر گلے میں اس طرح چلنا فخر سمجھتے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا، میل جول، اسلام میں تو ملاقات کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے. السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی. یعنی ملنے کا طریقہ سنت بھی ہے، سنت کا ثواب بھی ہے، اور سلامتی کی دعا بھی ہے، اللہ کی رحمت کی طلب بھی ہے. اب اسے چھوڑ کر ہیلو اس میں شامل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ جو جن چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، ہمارے مقررین بڑے شعلہ بیان ہیں، لیکن وہ شعلہ بیانی زیادہ تر یا اس میں سیاست زیر بحث لائی جائے گی، یا حکومت پہ کوئی بھڑاس نکال رہا ہوگا، یا کسی سیاسی لیڈر پہ، یا پھر مسلمانوں کے کسی نہ کسی طبقے کو جہنمی اور کافر بتایا جا رہا ہوگا. تو میرے خیال میں وہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے اپنے بنیادی اطوار کی طرف متوجہ فرمائیں، جن کی طرف قرآن متوجہ فرماتا ہے، جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرماتے ہیں. ہم مسلمانوں کو ان بنیادی چیزوں کی طرف متوجہ فرمائیں جو اسلام کی بنیاد ہے. اور جب سے یہ بنیادی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلی ہیں، رحمت الہی سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. اور صرف بنیاد نہیں چھوٹی، ہم سے اللہ کا نام لینا چھوٹ گیا ہے، اللہ کی یاد چھوٹ رہی ہے، عبادات فرائض چھوٹ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، قرآن فہمی چھوٹ رہی ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگ، بڑے بڑے سیاسی کارکن، بڑے بڑے حکمران، وزراء، جنازے کی نماز نہیں آتی، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، تلفظ سے ہی نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں تو ملکوں پہ حکومت کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ صدر پاکستان نے مجھے طلب فرمایا اور میں پریزیڈنٹ ہاؤس پہ ملنے گیا تو کچھ باتیں ہوئیں. تو اس وقت، آج کا مجھے نہیں پتا، اس وقت جہاں صدر صاحب تشریف رکھتے ہیں اپنے دفتر میں، ان کے پیچھے ایک آیہ کریمہ لکھی ہوئی ہے بڑے موٹے خط میں، اور ان کے سر کے اوپر لگی ہوئی. تو صدر صاحب نے کرسی سے اٹھ کر مجھ سے مصافحہ کیا. جب میں نکلنے لگا انہوں نے مہربانی فرمائی، عزت افزائی کی، اور وہ آیہ کریمہ دیکھ کر پڑھی اور غلط پڑھی. ملک کا سربراہ ہے، پاکستان کا صدر ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیہ کریمہ کا، اور بڑے اتنے موٹے خط میں لکھا ہوا لگا ہوا ہے، شاید اب بھی لگا ہوا ہو. وہ دیکھ کر بھی انہوں نے غلط پڑھا، اور مجھے بہت صدمہ ہوا کہ اب اس شخص سے ہم کیا توقع رکھیں کہ یہ ہمیں اسلامی تہذیب کی طرف لے کے جائے گا. تو یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ تم پر ہر بات کی اہمیت واضح کر دی جائے. جن باتوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، یہ چھوٹی اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ چھوٹی اس لیے نہیں ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. تم کیسے کہتے ہو چھوٹی بات؟
کسی کلمہ گو کے لیے یہ تصور کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ چھوٹی بات ہے، یہ تو اس سے بڑا جرم کوئی نہیں، یہ تو ظلم ہے۔ ہم زبان سے نبی کہیں جب ہم اپنے زندگی کے طور طریقوں میں سنت سنیہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا وجود کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارا بدن کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک سنت کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو میرے بھائی، ہم سب کو ہر بندے کے فعل کے دو نتیجے ہوتے ہیں، بلکہ تین نتیجے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو وہ خود بھگتتا ہے، برائی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کا بدلہ پاتا ہے، رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، سزا پاتا ہے۔ دوسرا وہ نتیجہ ہوتا ہے جو قوم بھگتتی ہے، قومی کردار پہ جو دبا آتا ہے اور قوم کے ذمہ جو الزام آتا ہے۔ تیسرا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو کائنات وسیط میں برائی پھیلتی ہے، تو ہر برائی کرنے والا اس میں ذمہ دار ہے کہ اس نے بھی حصہ ڈالا کائنات کو تاریک کرنے میں، اور ان تینوں چیزوں کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کریم یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ تم پر چیزیں واضح کر کے بیان کی جائیں، اور پہلی اقوام عالم کے طور طریقے بھی تمہیں بتا دیا جائے کہ قومیں جو بنی وہ اس لیے بنی کہ انہوں نے اپنے قومی شعار اپنائے اور ان کی حفاظت کی، اور جو تباہ ہوئی ان کی تباہی میں بنیاد یہ بات بنی کہ ان قوموں نے اپنے قومی شعار چھوڑ دیے، دوسری قوموں کے حلیے اپنائے، بود و باش اپنائی، طور طریقے اپنائے، چنانچہ ان کی اپنی قومیت ختم ہو گئی اور وہ دوسری تہذیب میں مدغم ہو گئے۔ واللہ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کریم کو یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، آئندہ غلطی کرنے سے باز آ جاؤ، جو ہو چکی ہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، تمہاری کوئی بات اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور وہ حکیم ہے، ہر عمل پر اس کا نتیجہ مرتب کرنا تقاضائے حکمت ہے۔ یہ حکمت نہیں ہے کہ بونے والا آک بوئے اور اس پہ پھل لگانے والا آم لگا دے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ جو بو گے وہ کاٹنا پڑے گا، یہ تقاضائے حکمت بھی ہے کہ اگر برائی کرو گے برائی پیش آئے گی، نیکی کرو گے نیکی پیش آئے گی۔ اسوہ حسنہ کو اپناؤ گے اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ چھوڑتے چلے جاؤ گے تو گویا تم خودکشی کر رہے ہو، اپنی قومی ہلاکت کا سامان کر رہے ہو۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ کریم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ توبہ کرنے نہ کرنے کا فیصلہ اس نے تم پر چھوڑ دیا ہے۔ اب اسے پسند اس ذات عظیم کو یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور وہ تمہیں معاف کرے، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو وہ تو مجبور نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے بھاگتا ہے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، اور مقابلہ ہے، ایک طرف اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خواہشات نفس کے اسیر ہو، جنہوں نے انسانیت کو بھی بدنام کر دیا، جو انسان ہوتے ہوئے انسانی تہذیب پر کلنک کا ٹیکا ہے، جو انسان ہوتے ہوئے انسانیت کے لیے باعث شرم ہے، جن میں نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ شَهَوَاتِ، جو لوگ خواہش نفس کے اسیر ہو گئے، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سب کو بھی کھینچ کر اسی گمراہی میں لے جائیں، اور چھوٹی گمراہی سے لے کر تمہیں بڑی سے بڑی گمراہی تک کھینچ کر لے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ تمہیں بے حیائی، برائی اور فحاشی میں آگے سے آگے لے جائیں۔ یہ بات سامنے ہے،
اور یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، قرآن حکیم زمانے کی نبض پہ ہمیشہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہی ارشاد فرماتا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ آج کی بات قرآن حکیم نے فرما دی کہ ایک طرف تہذیب مغرب ہے جو محض شہوات نفسانی کی پیروی ہے، اور دوسری طرف دین برحق ہے جو اللہ کی رضا پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کریم کو یہ پسند ہے کہ تم سے جو بھی ہو چکا، جتنی غلطیاں ہو چکی، جتنی کوتاہی ہو چکی، وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تم اس سے معافی طلب کرو۔ توبہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کو جرم سمجھ کر آئندہ کے لیے ترک کر دیا جائے، اور اللہ سے جو ہو چکا اس کے لیے بخشش مانگی جائے، اور آئندہ کے لیے نیکی پر چلنے کی توفیق طلب کی جائے، اور اس برائی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو فرمایا تم توبہ کرو، اللہ کو تمہاری توبہ بہت پسند ہے۔ یہ بھول جاؤ کہ تم نے کتنے گناہ کیے، یہ دیکھو کہ اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اب بھی یہ طے کر لو کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، میں اس حلیے میں دکھائی دینا چاہتا ہوں جو حضور دیکھیں اور پسند فرمائیں، میں اس طرح اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہوں جس طرح حضور دیکھیں اور پسند فرمائیں، میں اس طرح کاروبار کرنا چاہتا ہوں جس کی اطلاع میرے حبیب کو ملے اور وہ پسند فرمائے کہ اچھا کر رہا ہے، میں اس طرح دوستی دشمنی کرنا چاہتا ہوں جس کی خبر میرے نبی کریم تک جائے اور وہ مسکرا دیں کہ اس نے ٹھیک کیا، میں نے یہ تعلیم فرمایا تھا، ایسا کرنے کا حکم میں نے دیا تھا۔ فرمایا اللہ تو تمہاری راہ دیکھ رہا، اس کا کرم تو منتظر ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو آئے، اس کا کرم تو تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ساتھ گمراہ قومیں، گمراہ لوگ، اور اب تو بین الاقوامی طور پر گمراہی کی ایک ہی تہذیب بن گئی ہے جسے آپ تہذیب مغرب کہتے ہیں، اسے آپ دنیا پوری پر دیکھیں، ان کا طریقہ کار ایک ہے، خواہشات نفس کی پیروی ایک سی ہے، برائی اور بدکاری اور بے حیائی ایک سی ہے، ان کا معاشی نظام ایک سا ہے، ان کا لباس ایک سا ہے، ان کا حلیہ ایک سا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک سا ہے، ان کی رہائش و بود و باش ایک سی ہے۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے مسلمان اور مومن بندو، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ہڑپ کر لیں اور رفتہ رفتہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور آگے سے آگے لیتے جائیں، تمیل میلن عظیمہ، کہ تم برائی میں پڑو اور پڑھتے پڑھتے انتہائی برائی تک چلے جاؤ۔ یہ شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک سوالیہ نشان ہے بندے مومن کے لیے کہ کیا ہم اپنے ہاتھوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تج دیں گے اور اہل مغرب کے رواج اپنا لیں گے؟ خدا نہ کرے کبھی ایسا۔ ایک بات یاد رکھو، دین برحق اپنے نزول سے لے کر قیامت تک قائم رہے گا، یہ کسی کا محتاج نہیں، افراد کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اس پروردگار عالم نے لیا ہے جس نے یہ دین نازل فرمایا ہے، جس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتے ہیں، اس کا حق ادا کریں۔ قرآن بھی رہے گا، قرآن کے مفاہیم بھی رہیں گے، قرآن کے جاننے والے بھی رہیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے بھی رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ لوگ جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں،
ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اگر کوئی ایک قوم ترک سنت کی مرتکب ہوگی اور اسلام سے معروف، کسی دوسری کو ایمان عطا کر دے گا اور وہ اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اسلام باقی رہے گا، اگر نہیں رہے گا تو وہ شخص جو اسلام کا دامن چھوڑے گا۔ اگر مٹ جائے گا یا رسوا ہوگا یا جہنم میں جائے گا تو وہ جائے گا جو اسلام کا دامن چھوڑے گا، اسلام کے خلاف سازش کرے گا، اسلام کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے گا، وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اسلام افراد کا محتاج نہیں، اسے حفاظت الہیہ حاصل ہے اور یہ باقی رہے گا، اور جب اسلام نہیں ہوگا قیامت قائم ہو جائے، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دوسرا فساد جو دنیا میں ہوتا ہے وہ اموال پہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے فساد کا سبب ہے مرد اور عورت کا رشتہ اور تعلقات۔ جب یہ غیر شرعی طریقے سے بنتے ہیں تو فساد پھیلاتے ہیں۔ دوسرا بہت بڑے فساد کا سبب ہے دولت۔ جب اس پہ چھینا جھپٹی ہوتی ہے، غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہیں نور ایمان نصیب ہوا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ مال پیدا کرنے کے جائز وسائل ہیں، ان سے مال حاصل کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، مزدوری کرو، کاشتکاری کرو، یہ 4 معروف ذرائع ہیں حصول رزق کے۔ ہیرا پھیری سے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر لوگوں سے مال مت بٹورو، یہ فساد کا سبب ہے۔ کسی کا ادھار لے کر کھا جاؤ، واپس نہ کرو، کسی کو دھوکہ دے دو، تمہارا بیٹا نوکر کرا دوں گا، پیسے لے کر کھا جاؤ اس کا یہ کسی سے رشوت لے لو، تمہارے مقدمے میں کا فرمایا، یہ سب ناجائز اور ناروا طریقے ہیں، اور ان کے نتیجے میں قومیں تباہ ہوتی ہیں، لوگ آپس میں لڑتے ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے۔ جسے نور ایمان نصیب ہے اسے زیب نہیں دیتا کہ ناروا طریقے پر دوسروں کا مال ہڑپ کرے۔ ہاں ایک آیہ کریمہ تو میں چھوڑ ہی گیا، فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ جتنے قانون شرعی جو ارشاد ہوئے ہیں تہذیب کے بارے، نکاح و طلاق کے بارے، رشتے ناطے جوڑنے کے بارے اور معاشرے کی تعمیر کے متعلق، فرمایا اللہ کریم نے وہ سارے تمہارے لیے آسان راستے جوڑے، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے، کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں دی، بلکہ شرعی طریقے جتنے بھی ہیں تعلقات قائم کرنے کے نہایت آسان ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ کریم جانتے ہیں کہ انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے شریعت مطہرہ نے اس پر اتنا ہی بوجھ رکھا ہے، جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کا اسے مکلف ہی نہیں ٹھہرایا۔ اور فرمایا آپس میں اموال کی تقسیم بھی شرعی طریقے سے کرو، جو طریقہ غیر شرعی ہوگا وہ باطل ہوگا، اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیہ کریمہ آدھی رہے گی انشاءاللہ اگلے دن۔ اللہ 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 اللہ۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔